صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم المعصومین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم خالق کائنات جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کے مبارک دن اس کے حضور حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ جل وعلا ایسے شرف ایسی عزتیں ہمیں زندگی کے آخری لمحات تک نصیب فرمائے۔ خالق کائنات مالک کائنات جل جلالہ نے اپنے محبوب کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اور آپ کے تعلق سے آپ کی یاروں کو بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ وہ مقام وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ قیامت تک کوئی بھی ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی نہیں ان کی عظمت کو چھو سکتا۔ ان کے مراتب میں سے سب سے بڑا مرتبہ جو اللہ عز و جل کو عطا فرمایا وہ آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت نور ہے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں زیارت پاک ہے، اور آپ کی بارگاہ کی حاضریاں ہیں کہ جن سے وہ پوری نبیین کے بعد امتوں میں ممتاز ہوئے اور منفرد ہوئے۔ اللہ جل وعلا ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جمیع نسبتوں کا ادب اور احترام نصیب فرمائے۔ آل رسول، اصحاب رسول، ازواج رسول، یہ سارے ہی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہیں، تو ہمارے لیے ان سب کا ادب و احترام کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اللہ جل وعلا قرآن مجید قرآن رشید میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اتنی بڑی گارنٹی اور کتنی بڑی شان ہے کہ خالق کائنات جل وعلا نے ان کی دل کی گواہی دی ہے کہ ان کا دل کتنا پاکیزہ ہے، کتنا ستھرا ہے، وہ کتنا اعلیٰ ہے، اور وہ کتنے مخلص لوگ ہیں کہ اللہ جل وعلا ان کے تقوی، ان کے اخلاص اور دل کی طہارت پہ راضی ہے، کہ اللہ ان کے تقوی پہ راضی ہے، اللہ ان کے دلی سوچ پہ راضی ہے، اخلاص پہ راضی ہے، اور وہ رب کے کرم پہ راضی ہیں، وہ رب کے فضل پہ راضی ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب دیکھیں یہ میرے پاس المعتقد المستند، یہ علامہ مولانا فضل الرسول بدایونی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جس پہ حاشیہ ہے المعتقد المستند بنجات الابد، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن کا یہ ہماری عقیدے کی کتاب ہے، اور جو یہ پڑھ لیتا ہے اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اور ہر کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا۔ پیچھے پڑھنے والے بڑے ہیں لیکن پڑھنے والے کم ہیں، ماننے والے کم ہیں۔ تو اس میں
آپ لکھتے ہیں حب اہل بیت النبوتی و جمیع الصحابتی واجب، جمیع اہل بیت نبوت اور جمیع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے محبت واجب ہے۔ ہر اہل بیت کے فرد اور ہر صحابی سے محبت کرنا ضروری ہے، محبت کرنا لازم ہے۔ فرماتے ہیں وَبِالْجُمْلَةِ يَجِبُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ أَن يُحِبَّ أَهْلَ بَيْتِ النُّبُوَّةِ وَجَمِيعَ الصَّحَابَةِ وَلَا يَكُونُ مِنَ الْخَوَارِجِ فِي بُغْضِ أَهْلِ الْبَيْتِ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُهُ حِينَئِذٍ حُبُّ الصَّحَابَةِ وَلَا مِنَ الرَّوَافِضِ فِي بُغْضِ الصَّحَابَةِ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ حِينَئِذٍ حُبُّ أَهْلِ الْبَيْتِ وَلَا يَكُونَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَرْوَامِ الَّذِينَ يَكْرَهُونَ الْعَرَبَ بِالطَّبْعِ الْمُلَّامِ وَيُذَمُّونَهُمْ عَلَى الْإِطْلَاقِ۔ آپ فرماتے ہیں کہ المختصر ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اہل بیت نبوت اور جمیع صحابہ سے محبت کرے، جی اہل بیت نبوت اور جمیع صحابہ سے پیار کرے، ان سے محبت کرے۔ خارجیوں میں سے نہ ہو کہ جو اہل بیت اطہار کے دشمن ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کی بات نہیں ہے، ہمارے اعلیٰ حضرت ہمارے بڑے، یہ ان سے بھی پہلے کیا کہتے ہیں کہ خارجیوں میں سے نہ ہونا کہ ان کے دل میں بغض اہل بیت نبوت ہے، وہ اہل بیت نبوت سے نفرت کرتے ہیں، پس انہیں صحابہ کی محبت کوئی فائدہ نہیں دے گی کہ وہ جو دعوی محبت صحابہ کرتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور دل میں بغض شیر خدا رکھتے ہیں، دل میں بغض سیدہ طیبہ رکھتے ہیں، اور دل میں امامین حسنین کریمین کا بغض رکھتے ہیں، کہا ان کا یہ دعویٰ اور ان کی یہ جو صحابہ سے محبت ہے انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اور فرمایا رافضیوں میں سے نہ ہونا، وہ کیا ہیں؟ کہا وہ صحابہ سے بغض کرتے ہیں، تو وہ رافضی صحابہ سے بغض کرنے والے ان میں سے نہ ہونا، انہیں اہل بیت اطہار کی محبت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ جو دعویٰ کرتے ہیں ہمیں اہل بیت اطہار سے محبت ہے، ہمیں مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ عنہ سے محبت ہے، ہمیں سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، امامین حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت ہے، کہا بغض صحابہ رکھ کر اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنا اور اہل بیت سے محبت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ لا ينفع حینئذ حب اہل البیت، اہل بیت کی محبت کوئی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ دل میں بغض مصطفیٰ ہے، بغض صحابہ ہے، اور صحابہ کا بغض رکھتے ہوئے کوئی اہل بیت اطہار کی محبت فائدہ نہیں دے گی، اور اہل بیت اطہار کا بغض رکھتے ہوئے صحابہ کرام کی محبت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اب یہ ذہن میں رکھیں۔ اور پھر اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت آپ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم بل جمیعا لوصلتہم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجب ان يحبهم جمیعا ومن ابغض بغضهم ثبت انہ لا يحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امام اہل سنت الشام رضا حافظ بریلوی علیہ رحمت الرحمن اس کے نیچے لکھتے ہیں، یہ حاشیہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا، آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ سے محبت ان کی ذوات کی وجہ سے نہیں ہے، اہل بیت اطہار سے محبت ان کی ذاتوں کی وجہ سے نہیں ہے، ان کی نفوس کی وجہ سے نہیں ہے، بل حبہم جمیعا، بلکہ ان سب سے محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ محبت ہیں، تو ہمیں صحابہ سے بھی محبت ان کی ذوات کی وجہ سے نہیں، ہمیں آل رسول سے بھی محبت ان کے نفوس کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان سب سے ہمیں محبت آمنہ کے لال کی وجہ سے ہے۔ یہی کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے مرکز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں، تو اہل بیت بھی رسول اللہ کے ہیں، اصحاب رسول بھی رسول اللہ کے ہیں، تو جو رسول اللہ کا ہے وہ ہمارا ہے۔ تو کہا بل جمیعہم جمیعاً، بلکہ ان سب سے محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ پس
فمن احب، آپ نتیجہ دیتے ہیں، فمن احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اور جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو واجب ان یحبہم جمیعا، تو واجب ہے اس پہ کہ وہ سبھی سے محبت کرے، سبھی سے، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اس پہ لازم ہے کہ وہ جمیع سے محبت کرے، اہل بیت اطہار کے ہر فرد سے محبت کرے، اصحاب رسول جمیع سے محبت کرے، ومن ابغض بغضہم، جو ان میں سے کسی سے بغض رکھے، جو ان میں سے کسی سے بغض رکھے، ثابت انہ لا یحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ثابت ہوا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا۔ ان میں سے کسی ایک سے بغض رکھے، اہل بیت افراد میں سے کسی ایک سے بغض رکھے، صحابہ میں سے کسی ایک سے بغض رکھے، امام اہل سنت الشام رضا حافظ بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو جو رکھے بغض تو ثابت ہوا کہ اسے اللہ کے رسول سے پیار نہیں ہے، اسے آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں۔ کیوں؟ صحابہ سے پیار کی وجہ رسول اللہ ہیں، اور آل رسول سے پیار کی وجہ رسول اللہ ہیں، تو جب اس نے کسی ایک سے نفرت کی تو وجہ محبت رسول اللہ ہے، تو اس نے رسول اللہ سے نفرت کی ہے۔ کس سے کی ہے؟ بس ثابت ہوا کہ اسے اللہ کے رسول سے پیار نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اسے پیار نہیں ہے۔ پھر مزید دیکھیں، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت فرماتے ہیں فَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ قَالَ نُفَرِّقُ بَيْنَ رُسُلِ رَبِّنَا صلوات اللہ وسلام علیہم، پس ہم ان میں سے کسی ایک میں فرق نہیں کرتے، جیسے کہ ہم سارے نبیوں میں فرق نہیں کرتے، اپنے رب کے سارے رسولوں میں ہم فرق نہیں کرتے، ایسے ہی ہم جمیع میں فرق نہیں کرتے۔ ہاں، یہ کس کی بات ہو رہی ہے، کس حوالے سے بات ہو رہی ہے؟ یعنی صحابیت میں سارے ہی برابر ہیں، جیسے سارے نبی نبوت میں برابر ہیں، نفس نبوت میں سارے نبی برابر ہیں، اسی طرح نفس صحابیت میں سارے ہی برابر ہیں، اس میں ہم فرق نہیں کرتے۔ یہ اس لیے بات کر رہا ہوں کوئی غلط معنی نہ لے جائے، وگرنہ تو درجے بڑے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے بلند و بالا ہیں، درجات الگ ہیں، لیکن نفس نبوت، نفس صحابیت، تو اعلیٰ حضرت ہیں ہم نفس صحابیت میں ہم فرق نہیں کرتے، جیسا کہ ہم اللہ کے رسولوں میں نفس رسالت، نفس نبوت میں فرق نہیں کرتے۔ اب آگے سنیں، آپ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحَبَّ أَبَا بَكْرٍ وَلَمْ يُحِبَّ عَلِيًّا كَالنَّوَاسِبِ وَالْخَوَارِجِ عُلِمَ أَنَّهُ إِمَّا يُحِبُّ ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ لَا خَلِيفَةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَحَبِيبَهُ وَصَاحِبَهُ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی اور مولا مشکل کشا شیر خدا سے نفرت کی، کہتا ہے کہ مجھے حضرت سیدنا صدیق کے اکبر رضی اللہ عنہ سے محبت ہے اور شیر خدا سے نفرت کرتا ہے اور شیر خدا سے اس نے دشمنی کی، تو آپ فرماتے ہیں ایسے جیسے نواسب اور خوارج ہیں، جیسے ناسبی ہیں، جیسے خارجی ہیں جو شیر خدا سے جلتے ہیں، شیر خدا سے بغض رکھتے ہیں، تو ناسبیوں کی طرح اور خارجیوں کی طرح اس نے دعویٰ تو کیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت کا، اور شیر خدا سے نفرت ہے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہے اور شیر خدا سے نفرت کرتا ہے، تو میرے امام کیا کہتے ہیں، امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں اس ظالم نے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کی، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور آپ کے پہلے نائب ان سے محبت نہیں کی، رسول اللہ کے صاحب سے محبت نہیں کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب سے محبت نہیں کی، اس ظالم نے ابن ابی قحافہ سے محبت کی ہے، اس نے ابو قحافہ کے بیٹے سے محبت کی ہے۔ کہاں لاؤ گے ایسے امام؟ آج کیا کہتے ہو یہ ناسبی ہو گئے ہیں، یہ خارجی ہو گئے ہیں، یہ کیسے کمینے لوگ آگے، دیکھو کتنا واضح ہمارا عقیدہ، لاؤ ایسی واضح عبادت، اتنی پکیز کی، اتنی صفائی کہ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی نفرت رکھے، بغض رکھیں
اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت کا دم بھرے. آپ میں یہ ناسمی و خارجیوں کی طرح ہے. یہ جو شیر خدا سے بغض کر رہا ہے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کر رہا ہے، فرمایا یہ سیدنا صدیق کی اکبر رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں کر رہا، انہیں خلیفہ نہیں مان رہا، انہیں حضور کا صحابی نہیں مان رہا، انہیں اللہ کے محبوب نہیں مان رہا. شیر خدا کے بغض میں اعلیٰ حضرت کہہ نہیں ہے کہ شیر خدا کا بغض ہے تو بس پتہ چلا یہ انہیں نہ خلیفہ مانتا ہے، نہ صحابی مانتا ہے، نہ رسول اللہ کا محبوب مانتا ہے، یہ تو ابو قحافہ کا بیٹا مان کے ان سے محبت کر رہا ہے. اب آگے یہ سنیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ سنو، وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا وَلَمْ يُحِبَّ أَبَا بَكْرٍ، اور ایک وہ ہے جس نے حضرت علی سے محبت کی، شیر خدا رضی اللہ عنہ سے محبت کی، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نفرت کی، ان سے محبت نہیں کی. کر روافض، فرمایا رافضیوں کی طرح. کس کی طرح؟ رافضیوں کی طرح شیر خدا کی محبت کا دعویٰ اور شیر خدا سے محبت اور تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ سے نفرت. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پتہ چلا، معلوم ہوا کہ اما یحب ابن ابی طالب، یہ شیر خدا سے محبت نہیں کرتا، یہ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں کرتا، یہ شیر خدا کو رسول اللہ کا بھائی نہیں مانتا، یہ شیر خدا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی نہیں مانتا، یہ شیر خدا کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب نہیں مانتا، بلکہ یہ تو ابن ابی طالب مانتا ہے، یہ ابو طالب کا بیٹا مانتا ہے، یہ انہیں رسول اللہ کا بھائی، رسول اللہ کا نائب، رسول اللہ کا ولی نہیں مانتا، کیونکہ اس کے دل میں بغض ابو بکر ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو بغض علی ہو تو آپ نے فرمایا یہ ہے واضح، بغض علی ہے تو پھر وہ سیدنا صدیق اکبر کو نہیں مانتا، اور بغض ابو بکر ہے تو وہ شیر خدا کو نہیں مانتا، بس انہیں کچھ ذوات کو مانتا ہے. جو ذاتوں کو مانتے ہیں وہ یوں گرتے ہیں، جو آمنہ کے لال کو مانتا ہے وہ یوں بلند ہو جاتے ہیں. اب سمجھ آ رہی ہے؟ یا اعلیٰ حضرت کتنا واضح بیان فرما رہے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اور سیدنا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے. مزید اعلیٰ حضرت آگے مولانا روم رحمہ اللہ تعالی علیہ کا شعر لکھتے ہیں، اے گرفتار ابو بکر و علی، اے گرفتارو ابو بکر و اے گرفتار ابو بکر و علی، تو چے دانی سر حق، تو چے دانی سر حق کے غافلی، کہ اے ابو بکر اور علی میں گرفتار، تو حق کا راز کیا جانتا ہے، تو غافل ہے. یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ شیر خدا سے محبت اور تاجدار صداقت سے بغض، یہ ہے گرفتار علی، گرفتار ہو گیا. اور حضرت علی شیر خدا سے نفرت اور تاجدار صداقت رضی سے محبت، یہ گرفتار ابو بکر ہیں. اور فرمایا نہ، دونوں سے پیار کرنا ہے اور سب سے پیار کرنا ہے، کیونکہ پیار ہے آمنہ کے لال کی وجہ سے. یہ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک پروفیسر تھا، اللہ اس کو ہدایت دے، دعا کرو اللہ اس کو. سارے پروفیسر غلط نہیں ہوتے، لیکن میں جن کی بات کر رہا ہوں، اس ظالم نے یہ شعر پڑھا، اے گرفتار ابو بکر و علی، اور اس کو کس پہ سیٹ کیا اور اس کی تشریح کیا کی کہ جو امت پوری عقیدہ رکھتی ہے، جو قطعی اور یقینی عقیدہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور جمیع نبیوں کے بعد سارے بشروں میں افضل ہستی وہ تاجدار صداقت ہے. تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو لڑائی جھگڑیں، یہ گرفتار ابو بکر و علی ہے. دیکھو کیسا کمینہ ہے وہ، اسے ابھی تک شعر کے نہیں پتا، کہ کسی بچے کو تھوڑا سا سمجھدار ہو تو اسے بھی پتا چل جاتا ہے کہ گرفتار ابو بکر کا مطلب کیا ہے، جو ابو بکر میں رہ گیا یہ ہے گرفتار. تو کہاں سے کا پروفیسر ہے؟ اور ہم نے اسے بلایا اور ہم نے اس کو واضح بھی کیا، ہائی لائٹ بھی کیا، پھر رابطہ کرنے کی کوشش کی، ہمارے میسیج بھی گئے، لیکن وہ پروفیسر نہیں سامنے آیا. اچھا پروفیسر ہے تو؟ ہم نے کہا ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہو، ہم تمہارے گھر آ جاتے ہیں، ہمارے شاگرد نے آگے بات کی، ہم تمہارے گھر آ جاتے ہیں، گھر آ کے بات کرتے ہیں. حق کا حق ہو جائے، کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، کیوں لوگوں کو پریشان کرتے ہو، اور بزرگوں کے جو اشعار ہیں ان کی غلط ترجمانی کر کے ان کی ذوات پر بھی حملہ کرتے ہو. یہ اعلیٰ صلی گرفتار ابو بکر و علی، کیا مطلب؟
کہ ہم صحابیوں کے حوالے سے کسی میں فرق نہیں کریں گے، سب سے پیار کریں گے، کیونکہ سارے ہی رسول اللہ کے ہیں۔ کسی ایک کو پکڑا تو گرفتار ہے، کسی نے صحابہ کو پکڑا تو گرفتار ہے، کسی نے اہل بیت کو پکڑا تو گرفتار ہے۔ ایک ہے صرف پوری دنیا میں جماعت، وہ ہے جماعت اہل سنت، جنہوں نے صرف ایک کو نہیں پکڑا، انہوں نے آمینہ کے لال کی ذات کی طرف توجہ کی ہے، تو پھر کہا جو حضور کا ہے وہ ہمارا ہے۔ شیخہ انہیں جانا اور انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اس کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو ہے نا غلط ترجمانی کر کے لوگوں کو اس طرح گمراہ کرتے ہیں، جی افضلیت یہ بات کرنا، جا شرم کر حیا کر، یہ تو قطعی یقینی بات ہے۔ اور یہ ہمارا جو مسئلہ ہے رافضی سے ہے، یہ ان کے ہاں کہ وہ کہتے ہیں شیر خدا افضل ہے، وہی خلافت کے حق رکھتے تھے، اسی وجہ سے وہ تاجدار صداقت پہ بونگتے ہیں، وہ جیسے نے فروخیات میں رہتے ہیں وہ گانیاں دیتے ہیں۔ آج جو جس نے یہ بے ادبی کی ہے اور جس کے حوالے سے احتجاج بھی ہے کہ حکومت اس کو پکڑ لی ہے تو آپ اس کو سزا دے، ایسے شخص کو سزا مل جائے تو پھر یہ ماحول شستہ ہو جائے گا، ماحول پکیزہ ہو جائے گا، لوگ بے ادبیاں نہیں کریں گے تو سکون نہیں ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ میں بات کر رہا ہوں کہ یہ گرفتار ابو بکر و علی، اس کا مطلب کیا ہے؟ صرف سیدنا صدیق اکبر سے محبت کرنا اور شیر خدا سے بغض کرنا، یا شیر خدا سے محبت کرنا اور تاجدار سارے سے بغض رکھنا، نہ قطعاً نہیں۔ ان سے بغض رسول اللہ سے بغض ہے، ان سے نفرت رسول اللہ سے نفرت ہے، ان سے پیار رسول اللہ سے پیار ہے۔ سمجھ آ رہی ہے اس کی؟ تو یہ میں نے اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت کے حوالے سے یہ المعتمد المستند بنجات العبد جو حاشیہ ہے اس کے حوالے سے بھی واضح کیا، اور اصل جو متن تھا وہ بھی پڑھا، المعتقد المنتقد مولانا فضل رسول بدایونی رحمہ اللہ تعالی کا۔ آپ مزید آگے چلیں، یہ میرے پاس فتاوی رضویہ شریف ہے اور یہ 29ویں اس کی جلد ہے فتاوی رضویہ شریف، اور اس میں صفحہ ہے 354 اور پھر اس کے آگے 355 باقی صفحات بھی ہیں، جس میں اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ اور ظاہر ہے امام اہل سنت ہے، وہ سب کے امام ہیں، تو پھر انہوں نے تو بیس دے دیا نا کہ یہ اصل یہ ہے، اس سے نہیں ہٹنا، اس سے نہیں ہٹنا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ سنو، آپ فرماتے ہیں کہ جو مرسل ملائکہ ہیں، نبیوں کے بعد جو افضل ہیں وہ مرسل ملائکہ ہیں، مرسل ملائکہ اور مقربین فرشتے، سردار فرشتے، حاملین عرش، یہ فرشتے صرف 4 نہیں کہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، حاملین عرش بھی ہیں، یہ مقربین۔ ان فرشتوں کے بعد، ان نبیوں کے بعد، ان اعلیٰ فرشتوں کے بعد، ان معزز اور مقرب فرشتوں کے بعد اللہ کے ہاں سب سے بڑا عزت والا کون ہے؟ سب سے زیادہ اللہ کے ہاں قرب پانے والا کون ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ آمینہ کے لال کے صحابہ ہیں۔ وہ کون ہیں؟ سنو پھر، جمیع نبیوں کے بعد جو ملائکہ رسول مرسل ملائکہ ہیں، مقرب ملائکہ ہیں، وہ اعلیٰ ہیں، وہ اللہ کے ہاں نبیوں کے بعد سب سے زیادہ قرب پانے والے، سب سے زیادہ عزت پانے والے، اور ان کے بعد اللہ کے ہاں سب سے زیادہ رتبہ پانے والے اور سب سے زیادہ اللہ کے ہاں قرب پانے والے وہ کون ہیں؟ وہ سید المرسلین کے اصحاب ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور انہی میں اعلیٰ سے کہتے ہیں، اور انہی میں حضرت بطول جگر پارائے رسول، خاتون جہاں، بانوے جہاں، سیدۃ النساء فاطمہ زہرا شامل ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی صحابہ میں سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل ہیں، اور اس 2 جہاں کی کہ آقا کی کہ دونوں شہزادے، اس 2 جہاں کے آقا کے دونوں شہزادے، عرش اعظم کی آنکھ کے دونوں تارے، اور اسی پہ سنیوں کے سہارے،
عرش اعظم کے دونوں تارے چراغ سیادت آسمان کرامت کے ماہ پارے. کہاں سے یہ لفظ لاؤ گے؟ جس پہ ہیں سنیوں کے گزارے. آسمان کرامت کے ماہ پارے اور باغ تطہیر کے پیارے پھول دونوں قرۃ العین رسول. امامین کریمین ہادیان با کرامت و با صفا سعیدین شہیدین نیک بخت و شہیدان جفا تقیین نقیین پاک دامن پاک باطن نشرین قمرین آفتاب رخ ماہتاب رخ طاہرین پاک سیرت پاکیزہ خو ابو محمد حضرت امام حسن و ابو عبداللہ حضرت امام حسین. سنیوں کی آنکھوں کی چین، جو نہ مانے وہ ہے ڈین. یہ تو ہیں سنیوں کی آنکھوں کی چین، امامین حسنین کریمین اور تمام مادران امت بانوان رسالت امہات المؤمنین ازواج مطہرات علی المصطفیٰ و علیہم کلہم الصلاة والتحیہ. سب صحابہ کے اندر شامل ہیں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کہاں لاؤ گے؟ کہتے ہیں سنی اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے. ہم نے کہا تو کون سا سنی ہے؟ پلید. اعلیٰ کہتے ہیں صحابیت کا درجہ مقرر فرشتے سردار فرشتے مرسل فرشتے کے بعد سب سے اونچا ہے. یاد حضرت نے ایسے تو نہیں سیدہ طیبہ طاہرہ رضی کا پہلے ذکر کیا، دعائی دی اعلیٰ حضرت نے، پھر اس کے بعد امامین حسنین کا کیا ہے تو ایسے نہیں کیا. کہا یہ صحابہ میں شامل ہیں، یعنی سیدہ طیبہ صحابیہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ ہیں، امامین حسنین کریمین صحابی ہیں، ازواج مطہرات صحابیہ ہیں. ذرا آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، آپ ادھر توجہ کرو. پیچھے بھی میں نے ایک جگہ ایسی گفتگو کی تھی، اور بعض لوگوں کے معدے خراب ہوتے ہیں تو ظاہر ہے انہیں دیسی دعا کیسے ہضم ہونی ہے؟ انہیں تو نہیں ہوتی نا. تو جن کے ٹھیک ہیں ان کے مضبوط ہو جاتے ہیں. تو پھر میں نے بات کی، عجیب قسم کے لوگ ہو، وہ تم صحابیت کو پیچھے کر رہے ہو. کیا سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سارا جہاں آپ پہ قربان ہو، آپ صحابیہ نہیں ہیں؟ ظالموں سب سے بڑا درجہ مقرر فرشتوں کے بعد صحابیت ہے. تم نے کیا سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بیان کرنا ہے؟ تم نے کیا ان کی شان بیان کرنی ہے؟ تم نے کیا ان کی عظمت بیان کرنی ہے؟ تم نے کیا امامین حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان بیان کرنی ہے؟ ہم کہتے ہیں جہاں اہل بیت ہونے کا ان کو شرف حاصل ہے، وہاں انہیں صحابی رسول ہونے کا بھی شرف حاصل ہے. یہ سب سے بڑا شرف ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں ازواج خارجیوں تم نے کیا شان بیان کرنی ہے؟ نکمو اہل بیت اطہار پہ بولنے والوں، ان سے دشمنی رکھنے والوں، ازواج مطہرات جہاں سارے جہانوں کی سب مومنین کی مائیں ہیں، وہاں یہ یاد رکھو جہاں وہ اہل بیت میں ہیں، اہل بیت میں یہ ازواج مطہرات شامل ہیں تو اہل بیت کا بھی شرف ان کو حاصل ہے. اور ازواج مطہرات کو ام المؤمنات ہونے کا مؤمنین ہونے کا بھی شرف حاصل ہے، وہاں ان کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیاں ہیں. اور صحابیہ کا درجہ سب سے اونچا درجہ ہے، سب سے اونچا. یہ ذرا توجہ سے آج لوگ اہل بیت اطہار کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کر رہی ہیں. وہ یوں بیان کرتے ہیں جیسے وہ ظالم صحابی کو سمجھتے کچھ نہیں. ہم نے سنا ہے، آپ کو بھی پتا ہے کس انداز سے بولتے ہیں. ان کے ہاں صحابیت کا کوئی مقام ہی نہیں. ہم نے کہا تو ذلیل کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے؟ بدبخت، رسول اللہ کی صحبت سے بڑی کوئی شے ہی نہیں. اور صحابی وہ ہیں جو اپنے عمل سے صحابی نہیں بنے، صحابی آمینہ کے لال کی صحبت سے بنے ہیں. اور یہ سب سے بڑا شرف ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی عزت ہے. تو یہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حاصل ہے. یہ امامین